آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا اور یہ معروضات سب سے پہلے اپنے لیے اللہ سے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی انشاءاللہ تو آپ کے لیے بھی دعا کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی یہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں فرمایا کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، فرمایا لوگ عاجلہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ عاجلہ کیا ہے؟ دنیا، اور دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا متاع ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی تمام چیزیں یہ متاع ہیں، تمہاری ازواج، مال و دولت، سونا چاندی اور اولاد اور جتنی بھی دنیا کی زیب و زینت ہے یہ سب متاع ہے۔ ایک بہت بڑے لغت کے امام تھے، امام اصمعی رحمہ اللہ تعالی، ان کو لفظ متاع کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ متاع جو ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی تلاش کرنے کے لیے وہ عرب کی بستیوں کی طرف نکلے، بستی در بستی چلتے گئے کہ مجھے اصل اہل العرب ملے اور کسی دیہاتی سے مجھے اس متاع کا مطلب معلوم ہو جائے کہ اللہ نے دنیا کو متاع کہا ہے، یہ متاع ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ پھرتے رہے، چلتے رہے، متاع کی حقیقت کو نہ پا سکے۔ آخر کار ایک بستی سے واپس ان کا گزر ہو رہا تھا، ایک گھر میں ماں نے اپنی بیٹی سے کہا یا ابنتی ائت المتاع، اے میری بیٹی مجھے متاع دے دے۔ امام اصمعی رک جاتے کہ یہ عورت نے اپنی بیٹی سے جو کہا ہے کہ ائت المتاع، کہ مجھے متاع دے دو، یہ متاع کیا ہے، کیا چیز مانگی ہے؟ تو اس کو بعد میں یہ پتہ چلا کہ ماں نے بیٹی سے وہ کپڑا مانگا جو عورت ایام حیض میں اپنی شرمگاہ پہ رکھتی، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاع، کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ متاع ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اور اللہ نے بھی اس کا کوئی مقام رکھا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر کریٹر، چیز بنانے والا اپنی چیز کی بولی لگاتا ہے، قیمت رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے چیز پر کتنی محنت کی ہے، میں نے چیز پر کتنی تگ و دو کی ہے،
کتنا میں نے اس پر پیسہ صرف کیا ہے، پھر وہ اس کی قیمت لگاتا ہے۔ اللہ دنیا کا کریٹر ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کی قیمت کیا لگائی ہے کہ اس کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس دنیا کی قیمت جو ہے ایک مردہ بکری کے برابر بھی نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر ایک جگہ سے گزر ہوتا ہے اور ایک مردہ بکری پڑی ہے، فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کو خرید لے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر مری ہوئی ہے، بدبودار ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، کون خریدے گا؟ فرمایا کہ کوئی ویسے ہی اٹھا کر لے جائے۔ کہا اللہ کے پیغمبر اسے کوئی ویسے بھی اٹھانا پسند نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردہ بکری انتہائی ناپسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ ابتر ہے۔ حضرت حسن جو کہ بہت بڑے محدث بھی تھے، عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، آپ اس وقت امیر المومنین ہیں، لیکن کچھ گزارشات میری سن لیجئے گا۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار البقا نہیں ہے، یہ ہمیشگی کا گھر نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا اللہ نے آدم کو سزا کے طور پر دنیا میں نازل بھیجا ہے، یہ سزا ملی تھی آدم کو، آدم کے لیے یہ قرار نہیں ہے، یہ مسکن نہیں ہے، یہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ آدم کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے، اس لیے کہیں اس کی مدہوشی میں اور اس دنیا کی زیب و زینت میں کہیں تم اپنی آخرت کو نہ بھلا دینا، اور کہیں ظلم و ستم کی داستانیں رقم نہ کرنے لگنا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو بندہ دنیا کے ذریعے سے عزت تلاش کرتا ہے یہ دنیا اس کو ذلیل کر دیتی ہے، اور جو بندہ دولت جمع کرتا ہے دنیا اس کے اوپر فقر ڈالتی ہے اور فقیری دکھاتی ہے، انسان کے دل میں بخل پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہ اگر دنیا اتنی ہی اہم ہوتی، اتنی ہی عظیم ہوتی تو اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے دنیا کے خزانے پیش کیے، پوری دنیا کی دولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، احد پہاڑ سونے کا بنے، اور یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے، جدھر جائیں یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چل کر جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، یہ دنیا اللہ سے غافل کرتی ہے، یہ دنیا اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ فرمایا کہ میری مثال ایک مسافر کی ہے، اور میں سفر کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوں، اور جب میں نے استراحت کر لینی ہے، آرام کے بعد پھر چل پڑنا ہے، میرا سفر اور میری منزل کچھ اور ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مل حیات الدنیا فی الآخرہ، فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں اگر دنیا کا تم موازنہ کرو تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ لمح البصر، یہ دنیا کی زندگی ایک پلک جھپکنا ہے، اتنی سی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی انگلی جو ہے اگر سمندر میں ڈبو دے اور پھر سمندر سے باہر نکالے، فرمایا کہ کیا لگے گا؟ انگلی کو کیا لگے گا؟ فرمایا یہ زندگی ہے، دنیا ہے، اور سمندر جو ہے یہ آخرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا ملعون، فرمایا کہ ساری دنیا ہی ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، اللہ کی لعنت ہے اس دنیا کے اوپر۔ اللہ اگر اس دنیا سے مکھی کے پر کے برابر محبت فرما لیتے، فرمایا کہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہوتا۔ فرمایا کہ یہ دنیا ملعون ہے، 4 قسم کے لوگ اللہ کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر جو ہے یہ عظیم ہے، عظیم مرتبت رکھتا ہے۔
اور اللہ کے ذکر میں قرآن بھی شامل ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی شامل ہے، اور فرمایا کہ جو ذکر کرنے والا ہے، عالم ہے، متعلم ہے، یہ 4 قسم کے لوگ اللہ کی لعنت کا شکار نہیں ہوتے، اللہ کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ دنیا پر اللہ کی لعنت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی پہ لیٹے تھے کہ آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑے۔ عبداللہ بن مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا محمد، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہیں اور چٹائی کے جو نشانات ہیں وہ آپ کے جسم پر نمودار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں اس غلام کو تو آپ کی چٹائی کے اوپر بستر بچھا دو۔ دل پھٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نہیں، یہ دنیا دار القرار نہیں ہے، یہ انتہائی عارضی وقت کے لیے دار الامتحان ہے۔ یہاں پر جتنا کم کھاؤ گے، کم تم اللہ سے رزق کفاف مانگو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہمارا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، آخرت ہے، اور آخرت اگر ہمارے لیے بہتر ہو جائے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی۔ میرے بھائیوں، بہت ساری احادیث اور بہت سارے واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی اصل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ میرے ساتھیو، ایک بات تمہیں کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حیا کیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ کی حیا ہے کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، ایک اللہ کی فطرت ہے جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی فطرت یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ حیادار ہے۔ اللہ کی فطرت یہ ہے کہ اللہ ستیر ہے، اللہ عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ با حیا ہے۔ میرے ساتھیوں، تم بھی اللہ کی حیا کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حیا یہ ہے کہ تم اپنے سر کی لاج رکھنا، اور سر کے نیچے زبان جو ہے اس کی لاج رکھنا کہ اللہ کے علاوہ یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھکنے نہ پائے۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرے جسم کو آگ لگا دی جائے، جلنا برداشت کر لینا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا برداشت کر لینا، لیکن اپنی پیشانی کو کسی اور کے سامنے نہ جھکانا۔ یہ اللہ کی حیا ہے۔ اللہ عرش معلیٰ سے دیکھتا ہے، ہر تمہارے عمل سے واقف ہے، اور جو بندہ پیشانی کو کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، اور جو اللہ کو گالی دیتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی حیا ہے کہ توحید کو سینے سے لگا کے رکھنا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حیا یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اس کو ایک جگہ پہ ٹکا دینا، بار بار آپ چھیڑی جا رہے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی اور کسی کی عزت کو پامال کرنا، فرمایا کہ یہ بھی حیا سے عاری لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کی فطرت یہ ہے کہ اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری زبان سے کسی کی عزت پامال نہیں ہونی چاہیے، اور فرمایا کہ اس کے بعد پیٹ کی حفاظت کرنا، کہ تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، کہ جو لقمہ تمہارے جسم کا حصہ بن گیا،
آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن اس کو تباہ کرے گا، وہ جہنم کے لائق ہے کہ اس جسم کے ٹکڑے کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ ابوبکر صدیق نے ایک لقمہ لیا اور پتہ چلا کہ یہ حرام کا ہے، اور پھر کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ صحابہ نے کہا کہ کیا بات تھی، اتنی تکلیف آپ نے برداشت کی؟ ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی حدیث سنی، آپ نے فرمایا کہ جو حرام کا لقمہ تمہارے جسم کا حصہ بنے گا، اس حصے کو جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ جہنم میں جلے گا۔ اس کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے رزق کا خیال رکھو کہ وہ حرام تو نہیں ہے، تب جا کر تمہاری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، اور تب جا کے تمہارے دل کے اندر ایمان اور تقوی کی روشنی جو ہے یہ بڑھے گی، تب جا کر تمہارے اندر غیرت آئے گی، تب جا کر تم اللہ والے بنو گے، تب جا کر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کی ذات کی قدر کیا ہے، مگر نہ تمہارا دل جو ہے وہ نفاق سے بھر جائے گا۔ اور فرمایا کہ پیٹ کے نیچے تمہاری شرمگاہ ہے، اس کی بھی حفاظت کرنا، یہ بے حیائی اور فحاشی تمہارے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ فرمایا کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ آدم کی اولاد کو ننگا کر دے، بے حیا کر دے، اس کی آنکھ سے حیا کو چھین لے اور اس کے جسم سے لباس کو چھین لے۔ آدم علیہ السلام کو جب گمراہ کیا تھا شیطان نے تو جسم سے لباس اتر گیا تھا، آدم ننگے ہو گئے تھے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ میں نے آدم کی اولاد کو ننگا کرنا ہے، نچانا ہے۔ اور یہود و نصارہ جو اس کے پیروکار، وہ اسی مشن پر گامزن ہے، اور آج امت مسلمہ کی تباہی اسی پر ہے کہ آج ہماری آنکھ سے حیا ختم ہو گئی، آج ہم بھول گئے کہ ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیوی جو ہے ہم نے اس کو حیا کا درس دینا تھا، اور ہم بھول گئے کہ ہم اس سے پوچھ بھی نہیں پاتے کہ تو یہ بغیر پرد میک اپ کر کے بناؤ سنگار کر کے جا کہاں رہی۔ آپ نے فرمایا کہ 4 مردوں کو ایک عورت جہنم میں لے کر جائے گی، باپ کو لے کر جائے گی، بیٹے کو لے کر جائے گی، خامد کو لے کر جائے گی، اور بھائی کو لے کر جائے گی۔ تو یہ غیرت جب ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں، پھر اللہ کے سامنے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چاہے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر آپ رو رو کے چیخ چیخ کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ دعائیں نہیں سنتا۔ آج دعائیں نہیں ہوتی، پوری امت مسلمہ پوری دنیا میں پٹ رہی ہے۔ ہمارے سامنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں، آگ لگا کر جلا دیا جاتا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں، ہم صرف دیکھنے تک اکتفا کرتے ہیں۔ کہاں گئی غیرت مسلمان کی؟ تو میرے بھائی، آج پرفتن دور ہے۔ اس دور کے اندر پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے ہماری ایک ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ ڈیوٹی کیا ہے کہ تم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے جسم جان کو دیکھنا ہے، اپنے اوپر اسلام کو لاگو کرنا ہے۔ اس کے بعد تمہاری زبان میں اللہ وہ تاثیر پیدا کرے گا، بلکہ تمہارا عمل ہی دعوت بن جائے گا، اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں تمہارے اعمال کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ صحابہ میں تھا کہ صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کا عمل، وہی دعوت تھا۔ ان کو زبان کا استعمال نہیں کرنا پڑتا تھا، ان کا عمل دعوت بن جایا کرتا تھا۔ اور آج ہم چیخ چیخ کر رہ جاتے ہیں، لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ مسجدیں بے آباد ہیں، اور گھروں کے اندر شیطان ناچ رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہم بھی باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے بات کو سن کر دوسری کان سے نکال کے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ۔ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے محبت نہیں کرنی۔
یہ آزمائش کا گھر ہے، اس میں رہ کر عمل کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے اسباب کو اکٹھا نہ کرے، اس کی بھی نفی نہیں ہے۔ الکاسب حبیب اللہ ہے، جو کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ایمانداری سے کام کرتا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ محنت لگاتا ہے، پوری محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کی اس کے ساتھ محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن فرق صرف اتنا سا ہے کہ تم نے دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نہیں بھولانا۔ آپ نے فرمایا کہ من احب الدنیا اضر الآخرہ، کہ جس نے دنیا سے محبت کی اپنی آخرت کو کھو بیٹھے گا۔ ومن احب الآخرہ، جس نے آخرت سے محبت کی دنیا اسے کم ملے گی۔ لیکن فرمایا کہ فآثروا علی ما یبقی، فرمایا کہ جو باقی ہے اس پر تم دنیا کو ترجیح دے دو، آخرت تمہارے لیے باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، درس بہت طویل ذہن میں باتیں ہیں، گفتگو کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن چونکہ 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ملا ہے تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ایک تو آپ سے عرض یہ کرنی ہے کہ مسجد اور آپ کا مدرسہ اللہ تعالیٰ اس کی آبیاری کرے۔ ابھی حافظ ذوالقرنین صاحب اور حضرت مولانا شیخ عبدالحنان کیلانی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہمت اور توفیق دے مسجد اور مدرسے کی آبیاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، اور انشاءاللہ یہ بھائی اخلاص کے ساتھ چلیں، اللہ اپنے اسباب کے دہانے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے، اہل علاقہ سے، انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ آپ اس مدرسے کی آبیاری کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں۔ صحابہ کرام دین کی خاطر اپنا مال کیا، اولاد کیا، جان کیا، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق جب اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کر لائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے دیوار کے اندر کچھ سوئیاں باقی رہ گئی تھیں، تو وہ سوئیاں بھی گھر سے نکال کر لائے اور لا کر محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر یہ باقی رہ گئی تھی، فرمایا کہ چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ کہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آئے ہو۔ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، اگر اللہ راضی ہو جائے اور رسول راضی ہو جائے ہم کامیاب ہیں، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اس پر 2 منٹ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آیت کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں اللہ نے کہا کہ دنیا سے محبت نہیں کرنی۔ محبت کے بارے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ دین کو تم نے ذبح نہیں کرنا، اور دنیا کی خاطر تم نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، دنیا کی خاطر تم نے اللہ کو بھلانا نہیں ہے، دنیا کی خاطر تم نے اللہ کی یاد سے غافل ہونا نہیں ہے، دنیا کی خاطر تم نے کہیں فرض نمازوں سے کوتاہی نہیں کرنی، بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہے اللہ والا بن کر دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم لوگ اللہ والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، فرمایا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور دن کو اللہ کے راستے میں دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے عظمت رکھی ہے، مقام رکھا ہے، اور ان کا مرتبہ عالی شان ہے۔ ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، عرش معلیٰ کے ارد گرد حاملین عرش جو فرشتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے ارد گرد جو معزز ترین مکرم فرشتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ دنیا میں تیرے لیے جیتے ہیں، اللہ ہم تیرے لیے ان کی بخشش کی دعائیں مانتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ بتاؤ کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اور وہ ثقیل دن جو ہے وہ بہت بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور فرشتے جب قیامت کا دن دیکھیں گے تو فرمایا فرشتے کہیں گے یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ فرمایا کہ ان کی عبادت اربوں خربوں سال
اور فرمایا کہ ایسے فرشتے جو قیام میں کھڑے ہیں تو تا قیامت قیام میں کھڑے رہیں گے، یہ ان کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ جو رکوع میں ہے قیامت کے دن تک رکوع میں رہیں گے، اور جو سجدے میں ہیں قیامت کے دن تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ ان کی عبادات میں تعطل نہیں ہے، لیکن جب قیامت کا دن دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو پیدا ہوتے ہی گھسیٹنا شروع کیا جائے، پیدا ہوتے ہی کہ یہ تیری عبادت ہے اور تو نے اللہ کے لیے یہ عبادت کرنی ہے، اور اسے گھسیٹا جاتا رہے، اسی گھسیٹنے میں اس کی جوانی آئے، اسی گھسیٹنے میں اس کا بڑھاپا آ جائے، اور اسی گھسیٹنے میں وہ قبر میں چلا جائے۔ فرمایا کہ یہ بندہ اتنی مشقت اختیار کرنے والا جب قیامت کی ہولناکی کو دیکھے گا یہ بھی گھبرا اٹھے گا، یا اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، کہ ایک بھاری دن آنے والا ہے، تم اسے بھول چکے ہو، تم اسے چھوڑ چکے ہو، نظر انداز کر چکے ہو۔ اللہ نے قرآن میں بارہا مقامات پر اس دن کا تذکرہ کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فرمایا کہ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اللہ فرماتے ہیں الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ اللہ فرماتے ہیں آزفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ نے بے شمار جگہ پر قیامت کی ہولناکی کو بارہا مرتبہ بیان کیا اور ہلا کے رکھ دیا۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وکانت ہباء منبثا۔ اللہ نے ایسی ایسی آیتیں نازل کر دی ہیں جو ہلانے کے لیے کافی ہیں۔ تو میرے بھائی وہ قیامت کا دن انتہائی بھاری ہے، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، حاملہ عورتوں کے حمل کو گرا دے گا، پوری دنیا کو بھونچال میں مبتلا کر دے گا، ساری کائنات تباہ و برباد ہوگی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اکیلے اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اتنا ثقیل دن ہے کہ میدان محشر میں 70 سال تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، انتہا درجے اپنی گرمائش اور تپش تم پر برسا رہا ہوگا۔ 70 سال ننگے بدن ننگے پاؤں تم اس میدان محشر میں کھڑے ہو کر صرف انتظار کرو گے کہ اللہ کب آئے اور آ کر ہمارا حساب کتاب شروع کرے۔ اور فرمایا کہ جو پسینہ اترے گا تمہارے جسموں کو جلائے گا، اتنا جلائے گا، محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے یا اللہ جہنم میں پھینک دے، یہ پسینہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ اتنا جلا رہا ہے ہمارے جسم کو۔ 70 سال کے بعد پھر محمد مصطفیٰ کے پاس امتیں آئیں گی، آپ مقام فحش پر جا کر سجدہ ریز ہوں گے، 7 دن کے برابر آپ پیشانی اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ کی بڑائی کبریائی ثنا بیان کرتے چلے جائیں گے، اپنی انتہائی تذلل کو پیش کریں گے، عاجزی کو پیش کریں گے کہ سید الانبیاء جو ہے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ 7 دن کے طویل سجدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا، اے محمد آپ کی عاجزی کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اپنی پیشانی کو اٹھا لیجئے، بولیے کیا مانگتے ہیں، اللہ عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول کہیں گے یا اللہ امت کا حساب شروع کر دیجئے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، آسمان سے فرشتے اتریں گے، زمین کو بھریں گے، زمین نور سے بھرے گی، زمین آسمان کے درمیانی خلا کو بھی نور سے بھر دیا جائے گا۔ پھر خالق کائنات آئے گا جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، حاکم ہے، ذوالجلال ہے والاکرام ہے، احد ہے، صمد ہے، اپنی پوری طاقت اور جلالت کے ساتھ اللہ زمین پر نازل ہوگا، اترے گا، اور فرمایا کہ سب سے پہلے آ کر اللہ میزان لگائے گا۔ فرمایا کہ وہ دن اتنا ثقیل ہوگا جب میزان لگے گا نبیوں کے جسم کانپ اٹھیں گے،
نبی کہیں گے یہ عدل کا میزان ہے، آج اللہ نے عدل کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات اللہ یہ کریں گے، لوگوں آج تک تم بولتے رہے، اللہ سنتا رہا، آج اللہ بولے گا اور تم سنو گے، آج تمہارے سننے کی باری ہے۔ تو یہ ثقیل دن ہے۔ اور فرمایا کہ جہنم کو جب کھینچ کر لایا جائے گا تو تمام نبیوں کی زبان پر کیا کلمات ہوں گے؟ رب سلم رب سلم۔ فرمایا کہ جب جہنم پھٹے گی، دھاڑے مارے گی، چیخے گی، تو فرمایا کہ نبیوں کے جسم بھی کانپیں گے۔ ہر نبی کی زبان پر کلمات کیا ہوں گے؟ رب سلم رب سلم۔ آدم کی زبان پر کیا، ابراہیم کی زبان پر کیا، یعقوب کی زبان پر کیا، موسیٰ عیسیٰ کی زبان پر کیا، یوسف کی زبان پر کیا، صرف ایک آواز آ رہی ہوگی، رب امتی، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی پڑی ہوگی کہ یا اللہ آج میں اپنی جان کی خیر نہیں مانگتا، میں اپنی امت کی خیر مانگتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کتنے بدبخت ہیں جو پیارے پیغمبر کی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، پیارے پیغمبر کی احادیث سے منہ موڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت کریں اور دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ دارالامتحان ہے، موت آپ کے سر پہ کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم جان چھڑاتے ہیں، ہم اس کو دور پھینکتے ہیں۔ لمبی خواہشات، آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے 3 لکڑیاں منگوائیں اور صحابہ سے کہا گاڑ دو۔ ایک لکڑی اپنے سامنے گاڑی، ایک تھوڑی دور گڑوائی اور ایک آپ نے بہت دور گڑوا دی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی لکڑی انسان ہے، دوسری لکڑی اس کی موت ہے، اور تیسری لکڑی فرمایا کہ اس کی خواہشات ہیں۔ یہ لمبی لمبی خواہشات باندھتا ہے، میں نے ابھی جوان ہونا ہے، میں نے ابھی یہ کرنا ہے، میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ کرنا ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ فرمایا کہ لمبی خواہشات باندھ کر پرواز کرتا ہے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑ لگاتا ہے، راستے میں اسے موت آ جاتی ہے اور قبر کا مہمان بن جاتا ہے اور تمام خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ ایک حقیقت ہے کہ موت سر پہ کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اصحاب القبور سمجھا کرو، اپنے آپ کو سمجھایا کرو کہ یہ میں قبر والا ہوں، قبر والا ہوں، قبر والا، میں نے قبر میں جانا ہے، ابھی بھی مجھے موت آ سکتی ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اتنا عرصہ جینا ہے، چاہے کوئی نوجوان ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری 80 سال عمر ہے اور میں اتنی لکھوا کے آیا ہوں۔ کوئی آپ میں سے لکھ کر دے سکتا ہے؟ بتائیے۔ تو میرے بھائی، یہ حقیقت ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام احباب کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکور ہوں مولانا عبدالحنان کلانی صاحب کا، حافظ القرنین صاحب کا کہ انہوں نے مدعو کیا اور اللہ کی توفیق سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ جو مدرسہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو زبردست صدقہ جاریہ بنائے اور اس کے لیے دین کا قلعہ بنا دے، اور آپ اس کے محافظ بن جائیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں، اپنی دل و جان سے بڑھ کر تعاون کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ وآخر دعوانا